السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی ارسلہ بالحق والہدی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہی کریں، آپس میں گفت و شنید ہی کریں، ویچار ومرش ہی کریں، تو یہ مائک لے لیجئے اور آپ لوگ شروع ہو جائیے۔ اتنی دیر آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگ چلائیے گا تو ہم ہی لوگ سنیں گے، حالانکہ ایسا آپ چاہتے نہیں ہیں۔ تو پلیز محبت کے سانچے میں ڈھل کر ادب کے دامن کو پکڑے ہوئے قبر و حشر میں بھلائی چاہتے ہیں، تو اب جوش میں نہیں ہوش میں آ کر نبی آخر الزمان فخر رسولاں نازش ہر دو جہاں سیاح لامکان انیس بے کساں عرش کا مہمان صاحب قرآن احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچہی شریف محتاج تعارف نہیں ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں۔ اب نئی نسل کے کچھ بچے ہیں، ان کا مزاج ادھر ادھر ہو رہا ہے، پھر بھی علماء کرام یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کا فیض ضرور ملے گا۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آئے دن آپ کے یہاں جلسے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ علمی ماحول ہے، تو یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس نے کیسے درود پڑھا، دل سے پڑھا یا رسمن پڑھا یا نہیں پڑھا، ہم جانیں یا نہ جانیں، میرے مصطفیٰ سب جانتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں کہاں؟ بے خبر گنج میں گھر بنائے ہوئے ہیں کیا؟ کس نے شروع کیا پڑھا بھی نہیں مکمل، کس نے رسمن پڑھا، کس نے دکھاوے کے لیے پڑھا، کس نے نہیں پڑھا، نبی کو سب خبر ہے۔ اس لیے جب درود شریف پڑھا کیجئے تو بیدار ہو کر کے پڑھنے والا درود پچہی شریف سے پڑھے گا تو یہیں رہ جائے گا، لیکن یہ تحفہ مدینہ شریف پہنچ جائے گا۔ اس لیے ایک چانس اور دے رہا ہوں، یاد ہے تو ٹھیک ٹھاک پڑھیے گا، اور اگر آواز نہیں نکلی سمجھ میں آ جائے گا یاد ہے نہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں نے 2 مرتبہ پڑھا تو یہ جوڑ میں ہو گیا ہے نا، اور طاق عدد اللہ کو پسند ہے، یعنی بے جوڑ 3 5 7، اس لیے رکوع میں اور سجدہ میں جب تسبیح پڑھتے ہیں تو جوڑ میں نہیں پڑھتے، 4 6 8 10 نہیں، بے جوڑ 3 5 7۔ تو 2 مرتبہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے تو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ اور پڑھیں تاکہ طاق عدد ہو جائے۔ پڑھیے ذرا ساؤنڈ بڑھا کے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کے گاؤں میں پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار اسماعیلیت سچا پکا اوریجنل ترجمان مسلک اعلی حضرت علامہ الحاج شاہ حضور سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی المعروف سرکار گلزار ملت قبلہ کی آمد ہوئی۔ آپ لوگوں کو جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ حضور سرکار مسولی کا شہزادہ آپ کے گاؤں میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی حضرت کی آمد کی برکتیں یہاں بھی عطا فرمائے وہاں بھی عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عالموں کا مقام اللہ نے بلند کیا اور عالموں کا انٹروڈکشن میرے مصطفیٰ نے کیا۔ تو عالم کا مرتبہ اللہ نے بلند کیا ہے، نبی اور آل نبی کا مرتبہ بھی اللہ نے بلند کیا۔ کبھی بھی مولوی صاحب سے جیسے ملتے ہیں کسی سید سے ویسے مت ملا کیجیے۔ مولوی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام، اتنا ملایا اتنا ملایا، ہاتھ میں کھینی ہے کہ گراکو ہے کہ کیا کیا لگا ہوا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سیدوں سے جب ملاقات کیا کیجئے تو اپنے آپ کو ہی نہیں، کپڑا بھی پاکیزہ ہو، آپ کا وجود بھی پاکیزہ ہو، خیالات بھی پاکیزہ ہوں، تفکرات بھی پاکیزہ ہوں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مولا ہم تو کربلا میں نہیں تھے، جس نبی کے خاندان کے ہر چراغ کو بجھانے کا ٹھیکہ یزیدیوں نے لیا تھا، وہ چاہ رہا تھا ہر چراغ ہاشمی بجھ جائے، لیکن ایک چراغ، بچے بھی تھے لیکن ایک چراغ جو جل رہا تھا، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اس چراغ کو کوئی یزیدی نہ بجھا سکا، اور اس چراغ کی روشنی جو بڑھی تو الحمدللہ پوری دنیا میں اسی چراغ کی روشنی کا چھوچھا میں بھی ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ نہیں تھی، یعنی ہم چلا کے ترنم میں پڑھیں تب سمجھ میں آئے گا۔ اسی چراغ کی روشنی اجمیر شریف میں ہے۔ اچھا کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں زور سے یا نہیں بول رہے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ وی آئی پی ہیں، ہم کاہے بولیں گے، یہ اتی پچھڑا جو لوگ ہے بی پی ایل والا وہی بولے گا۔ ہمیں یہ کیسا وی آئی پی ہے جو اللہ کا نام نہ لے، یہ کیسا وی آئی پی ہے جو نماز نہ پڑھے، یہ کیسا وی آئی پی ہے جو نبی اور آل نبی کا احترام نہ کرے، جبکہ بوڑھوں کو تو اور ہوش میں آ جانا چاہیے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھ دیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اردو میں اس کا معنی میننگ ترجمہ کیا ہے میں نے یاد کیا ہے۔ تو قرآن کے ترجمے بہت سارے لوگوں نے انڈیا میں کیے، ہاں ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے کیے، لیکن اٹس مائی چیلنج، سب کے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف۔ الحمدللہ۔ اب اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے، جب قبریں کوریدی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا، تو بوڑھا کیا جوان کیا، ہمیں موقع مل گیا ہے اپنے رب کا نام لیں تاکہ حشر میں کام آ جائے۔ اسی چراغ کی روشنی اجمیر میں بھی ہے، اسی چراغ کی روشنی بہرائچ میں بھی ہے، آپ کا ساؤنڈ بڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی چراغ کی روشنی نجف میں بھی ہے، اسی چراغ کی روشنی بغداد میں بھی ہے، اسی چراغ کی روشنی
کچھوچھا شریف میں بھی ہے، اسی چراغ کی روشنی مرحرہ شریف میں بھی ہے، اس چراغ کی روشنی بلگرام شریف میں بھی ہے۔ اب میں آپ کو کہہ دوں کہ اسی چراغ کی روشنی جو کلیر میں بھی ہے، جو بغداد میں بھی ہے، جو اجمیر میں بھی ہے، جو کچھوچھا میں بھی ہے، اسی چراغ کی روشنی مسولی شریف میں بھی ہے۔ الحمدللہ۔ سنیے میں ایک بات بتاؤں، ابھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، میرا بچہ ٹھیک کیسے ہوگا، میرا بچہ سدھرے گا کیسے، میرا بچہ لائق کیسے بنے گا، میرا بچہ مجھ سے اچھا کیسے بنے گا، ہے نا بھائی، میرا بچہ جو ہے تربیت یافتہ کیسے ہوگا، میرا بچہ اچھے اخلاق کا مالک کیسے ہوگا۔ کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا بگڑ جائے، میرا بیٹا چور ہو، میرا بیٹا لفنگا ہو، ہر باپ چاہتا ہے میں خراب ہوں میرا بیٹا اچھا ہو، میں ایسا ہوں میرا بچہ مجھ سے اچھا ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ترکیبیں کرتے ہیں، کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے، کوئی واقعہ سناتا ہے، کوئی یوٹیوب دکھلاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے قوم مسلم اگر تم چاہتے ہو میرا بچہ عزت والا ہو، میرا بچہ احترام والا ہو، میرا بچہ توقیر والا ہو، میرا بچہ ادب والا ہو، میرا بچہ حسن اخلاق کا مالک ہو، میرا بچہ اچھوں میں اچھا ہو، تو جو تربیت تم دیتے ہو اچھی وہ دیتے رہو، لیکن ایک پیغام جو بریلی شریف سے نکلا ہے، وہ پیغام جس پیغام کو دینے والے کو زمانے نے ہر دور میں کہا فخر زمین و زمن، تاجدار علم و فن، زینت باغ و چمن، شیر حق باطل شکن، امام جلیل الشان، فخر ہندوستان، ہم سنیوں کی پہچان، حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کو تم ہمیشہ پڑھا کرو، ہر بزم میں پڑھو، ہر رزم میں پڑھو، ہر جلسہ میں پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اعلیٰ حضرت کے مصرے میں اور ان کے اشعار کی برکتیں کیا ہے، انعام بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، وقار بھی بڑھے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا تم رسول اللہ کے نواسوں کی تعریف کر رہے ہو، ان کے شہزادوں کے طفیل، اللہ تمہاری اولاد کو بہتر سے بہتر بنا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لوگ کہتے ہو اس گلزار ملت، لوگ کہتے کون ہے گلزار ملت، کیسے ہے گلزار ملت، تو سامنے دیکھئے کیسے ہے گلزار ملت، کون ہے گلزار ملت۔ الحمدللہ یاد رکھیے گا وہ گلزار، اچھا ایک بات اور میں بتاؤں، اسٹیج پہ تو اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی کم نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے نام کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ ارے نام کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی لیے کوئی آدمی اپنے بیٹے کا نام چنڈال نہیں رکھتا ہے، اپنے بیٹے کا نام گنڈا نہیں رکھتا ہے، اپنے بیٹوں کا نام لوگ اچھا رکھتے ہیں، کیوں؟ نام کا اثر ہوگا اور ہوتا بھی ہے، اور نام کا اچھا نام ہوگا یہاں بھی اثر ہوگا وہاں بھی اثر ہوگا۔ تو اسد اقبال صاحب ان کے نام کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پیمانے پہ، جن کو لوگ جانتے ہیں محبوب گوہر صاحب ان کا بھی نام ہے، ان کے نام کا اثر جانتے ہیں، سب کے محبوب نظر آتے ہیں۔ جناب مولانا نور نبی صاحب ان کی بھی نام، ان کے نام کا اثر آپ جانتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنی محبت کی روشنی سے اجالا بھی کھیر دیتے ہیں، اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت نبی رہے چاند پور فتح شریف حضرت علامہ قاسم الحق صاحب قبلہ نام کا اثر۔ الحمدللہ ہماری جماعت کا یہ عالم باعمل جو سلسلے تیغیہ کا پڑھا لکھا مبلغ، ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ، میرے جملے پہ غور کیجئے گا، پڑھا لکھا مبلغ، پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، پیر کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے۔ علامہ قاسم الحق صاحب پڑھا لکھا سلسلے تیغیہ کا مبلغ، جو الحمدللہ اپنے انداز سے، اپنی تقریر سے، اپنے تبلیغ سے سلسلے تیغیہ کو فروغ بخشتے ہیں۔ کیوں نہ ہو جو تیغی ہے وہ رضوی ہے، جو رضوی ہے وہ تیغی ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت۔ حضرات نام کا اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ ایک نام اور میں قریب کر دوں سمجھ میں آ جائے گا، صدام حسین۔ اس نام کا اثر آپ نے دیکھا، 32 کنٹریز ایک طرف، صدام ایک طرف۔ نام کا اثر ہوتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیجئے اسی چراغ کی روشنی مسولی شریف میں پہنچی، حضور سرکار مسولی کی صورت میں، اور الحمدللہ اسی چراغ کی روشنی بڑھی تو جمال الاولیاء نظر آئے، کمال الاولیاء نظر آئے، رئیس الاولیاء نظر آئے، نور الاولیاء نظر آئے، اور روشنی بڑھی تو اسی ایک روشنی کو گلزار ملت کہا جاتا۔ اللہ کیا بولے سبحان اللہ۔ بہت اچھا روشنی تو ہے ہی، اب نام کا اثر دیکھ لیجئے، نام کا اثر دیکھ لیجئے۔ یہ خانقاہ اسماعیلیہ جو مسولی شریف میں ہے، یہ قصبہ کا نام ہے مسولی شریف، ان کو اٹھا دیجئے ورنہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بم چلے چاہے بارود، سونے نہیں دوں گا، اگر سونا ہے تو اسٹیج کے اندر گھس جائیے ورنہ تقریر بند ہو جائے گی۔ اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ نہیں، مسولی شریف قصبہ ہے، ٹھیک ہے، گاؤں ہے گاؤں، ٹھیک ہے، اور ضلع ہے بارہ بنکی۔ بارہ بنکی ریلوے اسٹیشن سے 16 کلومیٹر دور آپ چوراہا مسولی شریف آپ پہنچ جائیں گے، اور وہاں جب جائیں گے تو سمجھ لیجئے مسولی شریف۔ اب مسولی شریف کی خانقاہ جو ہے وہ نئی خانقاہ نہیں ہے وہاں، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا۔ لوگ سنیں گے مسولی، وارے واہ، مسولی اور بریلی میں کتنا کنیکشن ہے آپ کو معلوم ہے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا آپ لوگ انتظام میں رہیے گا، جب مرنے لگیے گا اسی وقت سبحان اللہ بولیے گا۔ یہ نہیں کہ جس میں جان ہے اللہ کا نام لے، لحق کے بولیں سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑک بولے یا رسول اللہ۔ حضرات مسولی شریف جو ہے وہ نئی خانقاہ نہیں ہے، اتنی پرانی خانقاہ ہے، اتنی قدیم خانقاہ ہے کہ خانقاہ اسماعیلیہ کا فیضان کا چھوچا پہنچا ہے، خانقاہ اسماعیلیہ کا فیضان مرہرہ شریف پہنچا ہے، خانقاہ اسماعیلیہ کا فیضان دیوا شریف پہنچا ہے، خانقاہ اسماعیلیہ کا فیضان بریلی شریف پہنچا ہے۔ الحمدللہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے ہمارے بڑے بڑے علماء کہیں گے نثار احمد ہم لوگ تو بہت بعد میں سنے ہیں مسولی شریف، ہم اتنی پرانی خانقاہ ہے تو ہم لوگ تو جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ اور ہم کیا، ہم لوگ تو بہار میں رہتے ہیں، اتری بہار میں رہتے ہیں، یہاں سے 600 کلومیٹر دور ہے مسولی شریف، تو ہم لوگ دیر سے نہ جانیں گے۔ یو پی کے بڑے بڑے مولانا جو آل انڈیا پیمانے پہ سفر کرتے ہیں، جب وہ خانقاہ میں گئے اور وہاں کے حالات کو دیکھا، وہاں کی تاریخ کو پڑھا تو دم بخود رہ گئے، یہ کہتے ہوئے اس راستے سے 1000 بار گزرا لیکن سمجھ میں نہیں آیا، اتنی عظیم بارگاہ، اتنا بافیض آستانہ سرکار مسولی کا یہاں پہ ہے، تو آپ کہیں گے ہم لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو سنیے حضرات، کیسے جانیں گے؟ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی خانوادے میں ایک ایسا چراغ روشن کیا، ایک ایسا شہزادہ کو جنم دیا جن کا نام ہو گیا گلزار اسماعیل۔ اب نام کا یہ اثر ہوا کہ جو کوئی نہ جانتا تھا خانقاہ اسماعیلیہ کو، سرکار گلزار ملت کی وجہ سے الحمدللہ آج انڈیا نہیں، آج بہار نہیں، آج جھارکھنڈ نہیں، آج بنگال نہیں، دبئی والوں سے پوچھو وہ بھی بتائیں گے خانقاہ اسماعیلیہ کیا ہے، امریکہ والوں سے پوچھو وہ بھی بتائیں گے، سعودی والوں سے پوچھو، چائنا والوں سے پوچھو۔ ایک گلزار ملت نے اس خانقاہ کو اتنا گلزار کیا ہے کہ جدھر دیکھو سرکار مسولی کا رنگ چڑھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت آمد حضور گلزار ملت اور حضرات صرف خانقاہ گلزار نہیں ہوئی، میرا
میرا گاؤں نصیرالدین ٹولہ غوث نگر کے بازو میں ہے، کوئی نہ جانتا تھا، حضور آنے لگے میرا گاؤں گل و گلزار ہو گیا ہے۔ الحمدللہ جہاں حضور نے قدم رکھ دیا ہے نام کا اتنا اثر ہے، فیضان کا کیا پوچھنا۔ اور حضرات سب سے بڑی بات، ایسے مرشد پہ قربان جاؤں۔ آپ لوگ کو نہیں مرنا ہے تو جائیے بیویے کے نام پہ مر جائیے گا۔ وہاں بیویے کے نام پہ لوگ کہتے بھی ہیں میری جان دے دوں گا تیرے لیے، جان پھیپڑا کلیجی سب دے دوں گا۔ وارے محبت کرنے والا آج کا مسلمان اپنی بیوی اپنے بیٹوں کو کہتا ہے میری جان، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے کسی رشتہ دار کو کبھی نہیں کہا میری جان۔ جب یاد رسول نے ستایا، عشق کا اظہار کیا، اے لوگوں آؤ بریلی دیکھو، ہم اور آپ اپنے رشتہ دار کو کہتے ہیں میری جان، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات ذرا صاحب سن لیجئے، بھارت میں پیروں کی کمی نہیں ہے، پیروں کی کمی ہے، بہت ہے پیر۔ اب تو ایسا ہو جاتا ہے ہم کیا بتائیں، بہت سارے پیرانے اعظام ہیں، لیکن بیوٹی بٹ لو آپ لوگ بس، ارے میں اسپیلنگ کے ساتھ انگلش بول دیتا ہوں، بٹ پیرانے اعظام بہت ہیں، بٹ ارے جگہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت تھی، اس کے بعد کیا ہونے والا سمجھ میں آ جائے گا۔ سارے پیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، قسم خدا کی یہ میں مبالغہ سے کام نہیں رہا ہوں، حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا سن لیجئے گا۔ اور جتنے پیرانے اعظام ہیں جب سفر کرتے ہیں اپنی خانقاہ کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، اپنی خانقاہ کا ڈنکا بجاتے ہیں، اپنی خانقاہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد ون پیس پیر مرشد سرکار گلزار ملت ہے، جب سفر کرتے ہیں تو اپنے خاندان اپنی خانقاہ کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، جب بھی نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، زور سے بولیں زور سے، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، حضور گلزار ملت۔ حضرات سنیے، آئیے کبھی مسولی شریف عرس ہو رہا 8 اور 9 نومبر کو، قسم خدا کی جو پہلی بار جائے چاہے تیسری بار جائے، وہ جا کے پہلے اسٹیج جو دیکھے گا منبر نور تو اپنی زبان میں کہے گا باپ رے باپ، کیا انتظام ہے جناب۔ ہاں بھائی، حضور کی خانقاہ کا دسترخوان، دھیرے بولیے پنڈال پھٹ جائے گا، دسترخوان، قسم خدا کی بول رہا ہوں، عوام الناس کے لیے جو انتظام رہتا لنگر کا، اب تو بہت آئٹم سب رہتا ہے، شروع میں دال، قسم خدا کی وہ دال چکن چیلی پہ بھاری، میں کھایا ہوں بھائی، میں کھایا ہوں، چکن چیلی پہ بھاری، عام آدمی کے لیے سائرین کے لیے جو انتظام ہوتا ہے، اور علماء کے لیے جو انتظام ہوتا ہے، میں بولوں تو اور بات ہوگی۔ علامہ مفتی شہریار رضا سے پوچھئے گا، وہ جب پہلی بار گئے تو کہنے لگے یہ گلزار ملت جو ہیں رہتے ہیں مسولی میں، لیکن نانا کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا ایسا دسترخوان عالموں کے لیے، یہ تو شاہانہ دسترخوان ہے۔ سرکار گلزار ملت سے جب کہا گیا حضور خانقاہ میں اتنا انتظام کیوں ہے، دال روٹی کافی ہے، قسم خدا کی قربان جاؤ، حضور نے فرمایا پچھی کے ایک ایک لوگ سب میں کہہ رہا ہوں نوٹ کر لیجئے گا، حضور نے فرمایا للہ یہ جو مہمان آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے علماء کا مقام اللہ نے بڑھایا ہے، علماء کا رتبہ نبی نے بتایا ہے، تو جن کا رتبہ اللہ نے بڑھایا ہے وہ میرے مہمان ہیں، ان کا انتظام بھی تو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ سرکار گلزار ملت، اور قسم خدا کی دیکھیں بھائی ٹائم نہیں ہے میرے، یوں تو میں سرکار کی محبت میں حاضر آیا،
دعا کیجئے محبت سلامت رہے. میں تو حضور سے بس اس لیے محبت کرتا ہوں, اس لیے محبت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا میرے گھر والوں سے محبت کرو. زور سے بولیے سبحان اللہ. اور اس کا بینیفٹ کیا چاہتا ہوں؟ بس اتنا چاہتا ہوں حضور یہاں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو دست شفقت سر پہ رکھ دیتے ہیں, دعاؤں سے نواز دیتے ہیں. حضور میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو بھولیے گا نہیں. ذرا اللہ کے بلوائے اللہ کے. نہیں, کچھ لوگ مرید بھی ہوتے ہیں, اب پیر صاحب سے ملتے بھی ہیں تو پہلے نیت رہتی ہے ایک تعویذ لیں گے, ہم پانی دم کروائیں گے اور ایسا تعویذ دے دیں کہ ہم پیسہ والے ہو جائیں. خبردار, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کے ہاتھ کو مت تھامنا. خدا کی معرفت, رسول کی معرفت کی نیت سے ان کے ہاتھوں کو تھام لینا. یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. حضرات, میں چونکہ دور دراز سے لوگ آئے ہیں آپ کے گاؤں میں, آج حضور کے قدموں کی برکتوں سے بہت دور دور کے لوگ آئے ہیں. یہ میرا گلزار ملت, اللہ کی قسم وہ رنگ رہتا ہے, مسلک اعلی حضرت کا وہ درد رہتا ہے. ارشاد فرماتے سنو اللہ, اور لوگوں کی مائیں اپنے بچوں کو گھٹی میں کیا کیا پلاتی ہے, لیکن میری والدہ مخدومہ نے ہم بھائیوں کے گھٹی میں عشق رضا پلا دیا. اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لڑا کے بولے یا رسول اللہ. حضرات, میں چونکہ اتنا ٹائم نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, حسب بھی اعلیٰ, نسب بھی اعلیٰ, کردار بھی اعلیٰ, اخلاق بھی اعلیٰ. ذرا اللہ کے بولیے گا سبحان اللہ. جن کا دسترخوان بھی اعلیٰ, اور قسم خدا کی علماء کی جو حضور عزت کرتے ہیں. چلیے مسولی شریف دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ, اور اس مسولی شریف میں صرف حضور نہیں رہتے ہیں. میں نے بتایا نا, سرکار مسولی بھی رہتے ہیں, جمال الاولیاء بھی رہتے ہیں, کمال الاولیاء بھی رہتے ہیں, رئیس الاولیاء بھی رہتے ہیں, نور الاولیاء بھی رہتے ہیں. یہ تو نفوس قدسیہ ہو گئے. اب آگے کیا کیا اس خانقاہ میں تبرکات ہیں. اللہ اللہ, اللہ دیا کٹورا بھی ہے. ذرا اللہ کے بولو گے سبحان اللہ. جس مولا علی کا نعرہ ہم لوگ محرم میں صرف لگاتے ہیں, مسولی شریف کی خانقاہ اسماعیلیہ میں اللہ کا فضل ہے, جہاں پہ بے شمار تبرکات ہیں, وہاں پہ سب سے نایاب نادر جو تبرک ہے وہ فاتح خیبر مولا علی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ شریف موجود ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اور اسی مولا کائنات کے جبہ مبارک کے وارث کوئی اور نہیں ہے پورے ہندوستان میں. ون پیس مرشد سرکار گلزار ملت. اللہ تعالیٰ حضور کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. حضرات, چونکہ بس آ گیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے, اور قسم خدا کی ایسے ایسے تبرکات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں جائیں. اور دوسری بات یہ کہ جان پہ تو خطرہ اس وقت ہے ملک میں, جہاں چلے جائیے کوئی ایک بھی محفوظ نہیں ہے. ہمیں ٹرین میں تو ایسا ہوتا ہے نا, داڑھی ٹوپی والے کو دیکھ کے کچھ لوگ ناک بند کر لیتے ہیں, ہاں بہت گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا دیکھنے دو, تو جان پہ بھی خطرہ ہے, مال پہ بھی خطرہ ہے. آپ نے اگر اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ دیا, وہاں بھی چور چٹا سے خطرہ ہے. کیا کیا نمبر منگوا لے گا, پیسہ غائب کر دے گا, ہے نا بھائی. سن لیجئے, سب سے زیادہ اس وقت جو سنیوں کو خطرہ ہے وہ جان اور مال سے زیادہ ایمان پہ خطرہ ہے, عقیدے پہ خطرہ ہے. اور ایسے ایسے رنگ میں لوگ آ رہے ہیں آپ سمجھ نہ پائیں گے. اس لیے نسلوں کو بچانا ہے, آپ کو بچانا ہے, تو کسی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے سن, تجھے تیرا رہنما مبارک ہو, لیکن ہم سنیوں کے لیے کل بھی رضا کافی تھے, آج بھی رضا کافی ہے, ہمیشہ رضا کافی رہے. زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھے. اعلیٰ حضرت کا دامن جس نے چھوڑا وہ کہیں کا نہ رہا. آج سولہ کلی کا معنی جانتے ہیں, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. اچھا, رات بھی ٹھیک, دن بھی ٹھیک, آگ بھی ٹھیک, پانی بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. ہمیں ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں سن لیں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوگا, ایک جنتی ہوگا, تو سب کیسے ٹھیک ہے. اس لیے دوستو اپنے بچوں کو کبھی کبھی بٹھا
بٹھا کے بچوں کو اور بیٹا ہو یا بیٹی گھر میں بٹھائیے اور اپنی بیگم کو اس بزم یا اس میٹنگ کی صدارت دے دیجئے، ہاں کہ تم صدر رہو، میں لیکچر دوں گا۔ اب بچوں کو بٹھا کے کہیے بیٹے حرام مت کھانا، ہاں حرام کا کاروبار نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، نماز مت چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کرنا، پیار محبت سے سمجھائیے گا، اس لیے کہ استاد سے ملاقات بچوں کو بعد میں ہوگی، ماں باپ کا سایہ پہلے پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے بچوں کو دوستو اعلیٰ حضرت سرکار سے انٹروڈکشن کروا دیجئے، اعلیٰ حضرت کون ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سرکار گلزار ملت قبلہ کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، ذرا زور سے بولے آمین۔ اب سنیے آپ لوگ، محبوب گوہر صاحب تو ماشاءاللہ اشعار کا بھنڈار کیا پٹارا لے کے چلتے ہیں، فی البدی شاعری کرتے ہیں، لیکن کون ہے سرکار گلزار ملت؟ دے نہیں سکتا ہے جواب کوئی، چیلنج ہے چیلنج ہے۔ یا اللہ جو لوگ ابھی تک سبحان اللہ نہیں بولے، یا اللہ ان کے پھیپھڑا میں طاقت دے دے، ان کی تلی میں طاقت دے دے۔ اچھا آپ لوگ تلی کھاتے ہیں؟ مت کھائیے گا، ہاں تلی مت کھائیے گا، دیکھنے میں ہی لگتا ہے کہ گوبر سے بھی بدتر ہے، ہاں تلی مت کھائیے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم نے دے دیا ہے دعا تاکہ اندر تلی رہے تو خرابی نہ ہو، سمجھ گئے؟ انہی لوگوں کے لیے دعا ہوئی ہے جو ابھی نہیں بول رہے ہیں، یا اللہ جو لوگ ابھی تک نہیں بول رہے ہیں اس کے پھیپھڑا میں بھی طاقت دے، اس کے اتڑی میں طاقت دے، دے نہیں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ اب تک جو لوگ کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہوئے ہیں وہ اس چکر میں نہیں رہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، تو لنگڑا ہو جاؤ گے تب مرید ہوگے۔ ہاں کچھ لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں، جب کسی لائق جیسے انڈیا کا حاجی زندگی بھر ہوا کھاتا رہے گا، اور جب کسی لائق نہیں رہے گا طواف بھی کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اب حج کا فارم بھرے گا اور وہاں یتیم کی طرح رہے گا۔ اللہ کی پناہ جو حشر ہوتا ہے بھائی، حج جو ہے جوانی کی عبادت ہے، جوانی کی عبادت ہے، اور آپ لوگ کا بھی وہی معاملہ ہے۔ تو جو لوگ مرید ابھی تک نہیں ہوئے ہیں ان کو یہ اچھا موقع ملا ہے، سید زادہ علی کا شہزادہ غوث اعظم کا دلارا سرکار گلزار ملت قبلہ کی آمد ہو گئی ہے۔ حضرت کے دست حق پرست کو تھام لیں، مرید ہو جائیں تو ہاتھ ہوگا حضور گلزار ملت کا، ساتھ ہوگا بریلی کے امام احمد رضا۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، ہاں یہ نومبر میں عرس ہے، آپ لوگ کو حضرت میں پورا ڈیٹیل ہی بتلا دے رہا ہوں۔ آپ لوگ ایسا کیجئے گا، روٹی پکا لیجئے گا، ہاں ہو سکے مٹھیا کفتہ وہ بھی پکا لیجئے گا، نہیں تو سبزی تو ہے ہی نہیں، سمجھے آلو کی بھجیا ہے وغیرہ وغیرہ پکا لیجئے گا۔ شہید ایکسپریس صبح میں نکلتی ہے مدھوبنی سے، ڈائریکٹ بارابنکی پہنچ جائیے گا۔ یہ مدھوبنی سے میں نے بتایا، اگر جس دن وہ نہ رہے تو جنہ ایک پکڑیے گا، اگر وہ بھی نہ رہے تو آپ چلے جائیے گا کہاں، اب مظفر پور چلے جائیے گا، ہاں وہاں جا کے برونی گوالیر میل پکڑ لیجئے گا، لکھنؤ میل پکڑ لیجئے گا، اودھ آسام پکڑ لیجئے گا، سب سے کھاتے پیتے، روٹی تو بنا کے ہی لے گئے ہیں، باہر کا کھانا بھی نہیں چاہیے، کھاتے پیتے وہاں پہنچ جائے گا مسولی شریف، اور پھر وہاں چلے جائیے گا۔ کیا تاریخ کو؟ 8-9 نومبر، 8 اور 9 نومبر کو بزرگوں کے آراس میں جانا چاہیے، ہے نا بھائی؟ اور قسم خدا کی لہریہ گنج کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، میرے بھائی چلے خانقاہ اسماعیلیہ میں جلوہ دیکھیں، ایسا لگے گا یہ مسولی کی زمین نہیں ہے، یہ تو بریلی میں عرس رضا ہو رہا۔ الحمدللہ کیا جلوہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے تمام شہزادگان کو اللہ عمر طویل عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، سارے لوگ شامل ہو جائیں، بآواز بلند پڑھیں استغفراللہ، ذرا زور سے پڑھیے گا استغفراللہ ربی من کلی ذنب
हुआ तू बोले। अगर आप लोग सोचेंगे पूरी पीर मुरीद होने से क्या होता है, समझ गए, तो जो लोग मुरीद हो चुके हैं उनसे पूछिए, और बाहर वालों से नहीं पूछना है। तो यहाँ के जो सबसे बड़े आलिम हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती अब्दुल जलील साहब अलैहि रहमा, उनके रोजे पे जाके पूछिए हुजूर मुरीद होने से क्या होता है, वो बता देंगे। जब तक मैं मुरीद नहीं था बस था, लेकिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद की कुर्बत मिली है, जर्रा आफताब हो गए, और सरकार गुलजार मिल्लत किबला की निस्बत। इधर पूछिए, इधर लोग हैरान हैं, इतना लंबा चौड़ा मौलवी साहब पूरे भारत में कैसे घूम रहा है बगैर बैसाखी के। लोग हैरत में भी रहते हैं। हजरात, हैरत में पढ़ने की बात नहीं है, सर पे हाथ सरकार ताजु शरिया का है और साथ सरकार गुलजार मिल्लत का। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो क्या बताऊं, पूछ लीजिए मौलाना महबूब गौहर साहब हैं। हालांकि ये सब बातें हुजूर को अच्छी नहीं लगती हैं कि उनके सामने मैं बोल रहा हूं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पता बताना भी तो जरूरी है। कटिहार की सरजमीन थी, मौलाना महबूब गौहर साहब भी थे और मैं भी था। सरकार से मुलाकात हुई, मैंने कहा हुजूर 4 चक्का मेरे पास गाड़ी नहीं है, वही 2 चक्का कहाँ तक घुमाएंगे। हुजूर सरकार करम फरमा दीजिए, दुआ कर दीजिए, एक 4 चक्का गाड़ी हो जाए। महबूब गौहर साहब यहीं पे पूछ लीजिए, हुजूर ने फरमाया लल्ला आपने चाहा ही नहीं। और हकीकत यही है, मैंने इरादा किया फिर मैं रुक गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ है मेरे पास, मेरे पीर सरकार ताजु शरिया का करम और सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं। झोपड़ी में रहने वाला आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना अच्छा मकान दिया है। लोग कहते हैं तकरीर करने जाता है और हेवी नजराना लेता है, उसी से बनाया। पगला, नजराना से घर नहीं बनता है, गुलजार मिल्लत किबला के फैजान से बनता। हकीकत है जनाब। बहुत सारे लोग तकरीर करता है, इतना पैसा उनको मिलता है, तो कहाँ अपना मकान बनाया, कैसा मकान बनाया है। और मेरे पास जो है वो तकरीर का असर नहीं है, सरकार गुलजार मिल्लत किबला के कदम नाज की बरकत है। मैं बहुत दुआएं दे रहा हूँ, बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर वहाँ आते थे, यहाँ भी आ गए, और क्यों ना आए, ये भी तो इलाका रजा के चाहने वालों का। अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरी गुफ्तगू में जो गलतियाँ हो गई हैं, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अच्छा, अब आप लोग आके हुजूर से डायरेक्ट मत कहिएगा हुजूर उसको दिए हैं गाड़ी, दुआ करके हमको भी गाड़ी दे दीजिए। लेरे भाई, हम तो गाड़ी की बात बहुत बाद में किए हैं, पहले तो हमने आखिरत की बात किया है। सुभान अल्लाह। सारा मजमा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िएगा जोर से, पिंडाल फटे, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। देख लूंगा डब्बा के दूध का असर क्या है, माँ के दूध का असर क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है, ऐसा लग रहा है डब्बा का यहाँ कोई गुजारा नहीं है। अब मैं भी जो इतना बोल रहा हूँ, डब्बा के दूध का थोड़े असर है, माँ के दूध का है। आवाज बढ़ाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमद से होने लगती है आमद बहार की।